السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین و مشاہدات، اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 5 باتوں کی وصیت فرمائی تھی، وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اور اس حدیث کے شروع کی جو 2 وصیتیں ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ 2 وصیتیں جو آپ نے فرمائی شروع میں اس حدیث کے اندر، جن کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا، ان میں پہلی وصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بندے بن جاؤ گے۔ اور دوسری وصیت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جو تقسیم کر دیا ہے، تمہارے مقدر میں جو لکھ دیا ہے، اس سے تم راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ یہ 2 باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ جو باقی 3 وصیتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہیں آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سے پہلے مجھے ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ وَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی، اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ جاؤ، تم مومن بن جاؤ گے۔ یعنی جو آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ آپ حسن سلوک سے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کی تکریم کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کی ضرورتوں پر ان کے کام آئیں، تم مومن بن جاؤ گے۔ تو یہ بڑی اہم وصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسلام کے اندر پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور پڑوسیوں کی بہت زیادہ اسلام کے اندر وصیت کی گئی ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے، سورہ نساء آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، یعنی عبادت بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا بھی ہے۔ نمبر 2، بالوالدین احسانہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ وبذی القربیٰ، اور جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والیتامى، یتیموں کے ساتھ۔ والمساکین، جو مساکین ہیں، فقراء ہیں، غریب ہیں، محتاج لوگ ہیں، ان کے ساتھ۔ والجار ذی القربیٰ، اور جو قرابت دار پڑوسی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والجار الجنب، اور جو دور کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ یہاں پر پڑوسیوں کی 2 قسم اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ پہلے وہ پڑوسی جو آپ کے قرابت دار ہیں، یعنی مسلمان بھی ہیں، قرابت دار بھی ہیں، اور آپ کے پڑوسی بھی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے گویا کہ 3 حق بن جاتا ہے۔ ایک تو مسلمان ہونے کا حق، نمبر 2 پڑوسی کا، اور نمبر 3 قرابت داری کا، صلہ رحمی۔ تو ان کے 3 حقوق بن جاتے ہیں۔ والجار الجنوب، وہ پڑوسی جو قرابت دار نہیں ہیں، دور کے ہیں، یعنی رشتہ دار نہیں ہیں لیکن آپ کے پڑوسی ہیں اور وہ مسلمان ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کا 2 حق ہو جائے گا، ایک مسلمان ہونے کا اور دوسرے پڑوسی ہونے کا۔ اور اگر وہ غیر مسلم ہیں تو ان کا ایک حق بنے گا وہ پڑوس ہونے کا، وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن آپ کے پڑوسی ہیں، غیر مسلم ہیں، تو بھی ان کے ساتھ ہمیں زیادہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو غیر مسلم ہیں ان کا زیادہ ہم کو خیال رکھنا چاہیے، خاص طور سے اس دور میں، کہ آپ ان کے کام آئیں اور اس طریقے سے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کو دعوت میں شریک کریں، کھانا بنائیں ان کو دے دیا کریں، بیمار ہو یاد کرنے کے لیے جائیں، اسپتال میں جائیں، تحفے تحائف ان کو پیش کیا کریں۔ تو ان کے سامنے اسلام کی حقانیت واضح ہوگی کہ مسلمان اس طریقے سے ہوتے ہیں،
تو غیر مسلم کے ساتھ ہمیں اور اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ تو گویا کہ پڑوسی کے 3 درجے ہو گئے، ایک تو وہ پڑوسی جو قرابت دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، اس کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ دوسرا وہ جو مسلمان پڑوسی ہے، تیسرا وہ جو غیر مسلم پڑوسی ہے۔ تو پڑوس کا حق سب کو حاصل ہے، لہٰذا سب کے ساتھ انسان حسن سلوک سے اور اچھے اخلاق سے پیش آئے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ صاحب بالجنب، جو پہلو کے ساتھی ہیں۔ پہلو کے ساتھی سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ کے سفر کے جو ساتھی ہیں، یا اس طریقے سے آپ کے کسی کام کے اندر شریک ہیں، یا ہر وہ شخص جو آپ سے جڑا ہوا ہے، آپ کا اور دونوں کا ایک دوسرے سے فائدہ جڑا ہوا ہے، تو یہ سارے لوگ جو ہے صاحب بالجنب کے اندر آتے ہیں، حتیٰ کہ بیوی بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ کے کام کرنے والے ساتھی ہیں، 2 لوگ ایک ساتھ کام کرتے ہیں، کئی لوگ ایک ساتھ کام کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے صاحب بالجنب کے اندر آتے ہیں۔ آپ کے پہلو کے ساتھی ہیں، گویا کہ آپ کے بغل کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے، سفر کرنے والے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، ڈیوٹی کرنے والے، آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والی آپ کی بیوی، وہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ وابن السبیل، جو مسافر ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا، اور پڑوسیوں کی 2 قسم اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ تو پڑوسی کے آداب ہیں، ان کے حقوق ہیں، اور شریعت نے ہمیں باقاعدہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ فلیکرم جارہ، اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اپنے پڑوسی کا خیال رکھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے آج ہمارے معاشرے میں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ ہم دعوتیں لیتے ہیں دور کے لوگوں کو، ہمارا جو پڑوسی ہوتا ہے ہماری دعوت سے محروم رہتا ہے۔ دور کے لوگوں کو کھانا بنا کر کے دیتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ۔ جی، آپ باہر کے دوسرے لوگوں کو آپ کھانا بنا کر کے دے، دعوت دیں، آپ کو اسے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن جو آپ کا پڑوسی ہے وہ آپ کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اسے بھی دعوت کے اندر شریک کریں۔ معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے فریج کے اندر یا ہمارے گھر کے اندر بہت ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، ایکسپائر ہو جاتی ہیں، ہم اسے پھینک دیتے ہیں لیکن اپنے پڑوسیوں کو نہیں دیتے یا دوسرے محتاجوں کو نہیں دیتے۔ یہ بہت بڑے عیب کی بات ہے یہ، اور بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے یہ کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے۔ ہم سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ کریں، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پڑوسیوں کا کس طریقے سے آپ خیال رکھا کرتے تھے، پڑوسیوں کا کس طریقے سے احترام کیا کرتے تھے، اور پڑوسیوں کے حقوق کس طریقے سے آپ ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں۔ اسلام کے خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی ہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ مومن، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کی ایذاؤں اور تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے، وہ مومن نہیں ہے۔ آج ہم اپنے پڑوسیوں کی کس قدر تکلیف دیتے ہیں، کس قدر انہیں ہم پریشان کرتے ہیں، یہ بھی آج بہت افسوسناک پہلو ہے ہماری زندگی کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مومن نہیں ہے وہ، اور یہاں کمال ایمان کی نفی کی گئی ہے، اصل ایمان کی نفی نہیں کی گئی، یعنی مومن تو ہے لیکن کامل مومن نہیں ہے۔ اس طرح کے جو الفاظ حدیث کے اندر آتے ہیں ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کمال ایمان کی نفی کی جاتی ہے اور اصل ایمان کی نفی نہیں کی جاتی، یعنی ایمان تو ہے ان کے اندر، لیکن اگر ایمان کامل ہوتا تو ان کا کامل ایمان ان کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا، لیکن چونکہ ایمان کے اندر نقص ہے، کمی ہے، خلل ہے، اس لیے وہ ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ کمال ایمان کی علامت ہے، سچے اور کامل مومن کی پہچان ہے یہ کہ انسان پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا
کہ جبریل امین علیہ السلام مجھے بار بار پڑوسی کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے احساس ہونے لگا کہ اسے وارث بنا دیا جائے گا، پڑوسی کو پڑوسی کے مال میں سے وارث بنا دیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پڑوسی کا کتنا حق ہے بڑا شریعت کے اندر، کہ آپ نے باقاعدہ یہ فرمایا کہ اسے گویا کہ وارث بنا دیا جائے گا۔ آپ کا کوئی پڑوسی ہے، آپ اپنا گھر دوسروں کو بیچنے کے بجائے سب سے پہلے پڑوسی سے آپ کہیے، پڑوسی حق رکھتا ہے۔ آپ کھانا بناتے، پڑوسی حق رکھتا ہے کہ آپ اس کو دیں۔ یہ نہیں کہ اپنا ہم پڑوس کو نہ بتائیں اور ہم گھر بیچ دیں یا اس طریقے سے اور کوئی چیز بیچ دیں جو ہم بیچنا چاہتے ہیں۔ ممکن ہے پڑوسی کو ضرورت ہو، پڑوسی گھر بھی لینا چاہتا ہو، کشادہ کرنا چاہتا ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوسی کا خیال رکھیں، اور کوئی بھی چیز جو پڑوس سے متعلق ہو اس کو بیچنے سے پہلے اس کے سامنے پیش کریں۔ اگر وہ انکار کر دے تو اسی صورت میں کیا ہوگا، آپ دوسرے کو بیچنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو یہ پڑوسی کا حق ہے یہ کہ ہم کوئی بھی سامان چیز بیچنے سے پہلے یا اپنا گھر بیچنے سے پہلے، یا اگر ہماری دکان کا پڑوسی ہے تو اپنی دکان بیچنے سے پہلے اس کو ہم پیش کریں کہ میں اپنی دکان بیچنا چاہتا ہوں یا گھر بیچنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو دلچسپی ہے لینا چاہتے تو آپ میرا گھر میری دکان خرید لیجیے۔ لیکن ہم ان کو نہیں بیچتے، ہم ان کو نہیں اس کے سامنے پیش کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کم دے گا یا قیمت کم لگائے گا، حالانکہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے پڑوسی کا پہلے حق ہے کہ ہم پڑوسی کے سامنے اپنی بات رکھیں اور اس کو بتائیں۔ تو پڑوسی کا بہت مقام ہے دین اسلام کے اندر۔ پڑوسی کون ہے، اس کے بارے میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں۔ کچھ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ 40 گھر تک پڑوسی ہوتے ہیں، یعنی آپ کے گھر سے 40 گھر تک کے لوگ سب کے سب پڑوسی کے اندر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں یعنی کس قدر پڑوسیوں کا مقام۔ یہ امام شافعی، امام احمد کا قول، امام اوزاعی کا قول ہے کہ 40 گھر تک کے لوگ پڑوسی ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایک مسجد کے اندر جہاں سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ سب کے سب پڑوسی کہلاتے ہیں۔ یعنی ایک مسجد جو قبیلے کی مسجد ہوتی ہے، حی علاقے کی مسجد ہوتی ہے، اور اس میں سارے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے والے سارے لوگ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر یعنی وسعت ہے اور کس قدر پڑوسی کا ادب اور احترام، ان کا حق۔ کچھ علماء نے فرمایا کہ پورے قبیلے کے لوگ یہ پڑوسی ہوتے ہیں، کچھ علماء نے کہا کہ پورے علاقے کے لوگ پڑوسی ہوتے ہیں، اور کسی نے کہا کہ 2-3 گھر پڑوسی ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت سارے اقوال ہیں علماء کے، لیکن اس میں صحیح قول یہی ہے کہ یہ عرف عام پر ہے۔ عرف عام میں جس کو پڑوسی کہا جائے گا وہ پڑوسی مانا جائے گا۔ اگر کہیں یہ ہے کہ 2-4-5 گھر والوں کو پڑوسی مانتے ہیں تو ان کو پڑوسی ہم مانیں گے۔ اگر کہیں نہیں کہ 2-3 گھر والوں کو مانتے ہیں تو 2-3 گھر والے پڑوسی ہوں گے۔ اگر کہیں نہیں کہ پورے ایک مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں وہ سارے کے سارے پڑوسی کے اندر آتے ہیں، تو عرف عام میں کا خیال کیا جائے گا۔ اور شریعت میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جسے عرف عام پر چھوڑ دیا گیا ہے، تو یہ بھی عرف عام ہی سے متعلق ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ تحدید کی کوئی صحیح حدیث نہیں آتی ہے، تحدید سے متعلق کہ یہاں تک پڑوسی ہیں، کوئی صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا عرف عام پر ہے۔ اسی طریقے کی بات امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے کہ جس کا گھر آپ سے گھر سے ملا ہوا ہو وہ تو آپ کا پڑوسی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے آثار آتے ہیں جس سے بات ثابت ہوتی ہے، جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ پڑوسی 40 گھر تک ہوتے ہیں چاروں طرف سے، یعنی ہر طرف سے 40 جو گھر ہوتے ہیں وہ سب کے سب پڑوسی کے اندر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ سے گھر جس کا جڑا ہوا تو آپ کا پڑوسی ہے ہی ہے وہ، لیکن اس کے علاوہ جو ہے تو اگر وہ حدیثیں صحیح ہیں تو وہ اس کے اندر داخل ہوں گے، اور اگر نہیں ہیں حدیثیں صحیح تو عرف عام کی طرف لوٹایا جائے گا، اور عرف عام کے اندر جو پڑوسی ہوگا اسے پڑوسی مانا جائے گا۔ تو گویا کہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول یہی ہے کہ عرف عام کا خیال کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو حدیثیں آتی ہیں اگر وہ حدیثیں صحیح ہیں تو، اور میں نے بتایا کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طرح کی کوئی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سندن ثابت نہیں ہے، تو عرف عام کا خیال کیا جائے گا۔ بہرحال جو پڑوسی ہیں ان پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ان کا حق ایمان کی پہچان ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ تکن مومنا، تم کامل مومن بن جاؤ گے، یعنی
یعنی حقیقی ایمان تمہارے اندر اس وقت داخل ہو جائے گا جب تم پڑوسیوں کا خیال رکھو گے۔ تو یہ تیسری وصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کی تھی۔ چوتھی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی وَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم مسلمان بن جاؤ گے۔ جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو وہی تم مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ یعنی اسلام کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ تو انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے؟ حدیث میں ایک دوسری حدیث آتی ہے، صحیح حدیث وہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے تعلق سے کہ والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ من الخیر، اپنے لیے جو خیر پسند کرتا ہے وہی خیر جب تک اپنے بھائیوں کے لیے پسند نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں بھی کمال ایمان کی نفی کی گئی ہے، اصل ایمان کی نفی نہیں کی گئی۔ تو یہ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے۔ تو یہاں من الخیر کا اضافہ ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ انسان جو اپنے لیے خیر پسند کرتا ہے وہی خیر اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کرے۔ اور بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے اور اس کو کمال ایمان سے جوڑ دیا ہے کہ مومن کامل وہی ہوگا جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرے۔ لیکن یہاں خیر مراد ہے کہ انسان جو اپنے لیے خیر پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی خیر پسند کرے۔ اور جو خیر کا لفظ ہے بہت جامع لفظ ہے، یہ اس کے اندر تمام بھلائیاں شامل ہیں، ان بھلائیوں کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو، وہ تمام بھلائیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ ایسے وہ تمام جو ممنوع چیزیں ہیں شریعت کے اندر یا وہ تمام چیزیں جو نقصان دہ غلط چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں کی گویا کی نفی کر دی گئی ہے خیر سے کہہ کر کے۔ تو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دنیا کے تعلق سے، جیسے انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال ہو، اس کے پاس گھر ہو، اس کے پاس گاڑی ہو، اس کے پاس نیک بیوی ہو، نیک اولاد ہو، روزی ہو، صحت مند ہو، وہ نیک اعمال اس کے پاس ہوں، اس کی وہ نیک نامی چاہتا ہے، منصب چاہتا ہے دنیا کے اندر، اپنے گناہوں کی پردہ پوشی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، احترام کریں، لوگ اس کی مدد کریں، اس کا خیال رکھیں۔ یہ ساری خیر کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہی سوچنا چاہیے، وہی پسند کرنا چاہیے کہ ہمارے دیگر مسلمان بھائی کے پاس بھی اچھا گھر ہو، اس کے پاس نیک بیوی ہو، نیک اولاد ہو، رزق ہو، صحت ہو، مال ہو، تندرستی ہو اور نیک نامی ہو اس کی۔ جو خیر اپنے لیے چاہتے وہی خیر اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ اس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے، کوئی ہم پر ظلم نہ کرے، کوئی ہماری غیبت نہ کرے، کوئی ہمارے ساتھ حسد نہ کرے، کوئی ہم سے عداوت نہ رکھے، کوئی دشمنی نہ رکھے، دل میں ہمارے خلاف کسی کے کینہ اور کپٹ نہ ہو۔ تو یہی چیز ہمیں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان بھائی کو بھی یہ ساری خوبیاں عطا کرے اور اس مسلمان بھائی کے تعلق سے بھی کوئی بغض نہ رکھے، کوئی حسد نہ رکھے، کوئی عداوت نہ رکھے، سب اس کا ادب و احترام کریں۔ تو جو خیر اپنے لیے چاہتے ہیں وہی خیر دوسروں کے لیے بھی ہمیں چاہنا چاہیے، اور جو برائیاں اپنے آپ سے ہم دور کرنا چاہتے ہیں ان تمام خامیوں کو، برائیوں کو دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں بھی سوچیں کہ وہ بھی اس کے ساتھ نہ کیا جائے۔ یہ حدیث کا معنی اور مفہوم ہے۔ ایسی آخرت سے متعلق بھی ہم چاہتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں، قبر کے فتنے سے محفوظ رہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے قبر کے سوالات کے وقت، اللہ تعالیٰ ہمیں پلسرات پار کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، آپ کے حوض سے پانی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ کر دے، جنت سے محفوظ کر دے۔ یہی تمام چیزیں ہمیں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے بھی چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں بھی اس طرح کا حسن نظر رکھیں، ان کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے ان تمام خیر کی امید رکھیں اللہ رب العالمین سے، اور ان کے لیے ان تمام چیزوں کو پسند کریں۔ تو یہ تمام چیزیں یہ خیر کے اندر آتی ہیں، لہٰذا یہ حدیث کا مطلب اور معنی اور مفہوم ہے۔ حدیث کا مطلب کھانے پینے کا نہیں ہے کہ ہمیں بریانی پسند ہے تو پھر دوسرے بھائی کے لیے بھی بریانی پسند کریں،
या हमें मीठा पसंद है तो दूसरे भाई के लिए मीठा पसंद करें, हमें फलां चीज़ पसंद है खाने पीने की तो उसे भी दूसरे भाई के लिए पसंद करें। हो सकता है वो चीज़ उसे पसंद ना हो सकता है वो चीज़ उसे पसंद ना हो, मुमकिन है, लेकिन ये भी उसके अंदर शामिल है। लेकिन मुमकिन है इसमें उसकी पसंद का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। तो आप ये कहें कि जो हमें पसंद है वो चीज़ उसको भी पसंद हम करें उसके लिए, ये कोई ज़रूरी नहीं। खाने पीने की चीज़ों ही पर हमने इस हदीस को मुनहसर कर दिया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये खैर यानी बहुत आम लफ्ज़ है, जामे लफ्ज़ है, और उसके अंदर तमाम भलाइयाँ, तमाम नेकियाँ और हर तरह का खैर शामिल है, और हर तरह की जो बुराई या गलत चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को इससे नफ़ी कर दी गई है। लिहाजा इस हदीस का मफ़हूम बहुत वसी है। इस हदीस का मफ़हूम सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के अंदर नहीं है। हमने बताया कि आप दुनिया की चीज़ों में से अच्छी गाड़ी चाहते हैं तो अपने भाई के लिए भी चाहें, अच्छा घर चाहते हैं आप उसके लिए भी चाहें कि उसके पास भी अच्छा घर हो, कुशादा घर हो उसके पास, नेक बीवी उसके पास हो, नेक औलाद उसके पास हो। ये तमाम चीज़ें खैर हैं, आप उनको लिए भी चाहिए। आप बेहतरीन खाना खाते हैं, आप अपने भाई के लिए भी चाहें कि अल्लाह ताला उसे भी तौफीक दे कि बेहतरीन खाना खाए, सेहतमंद रहे। ये सारी चीज़ें, ये लफ्ज़ जो ये हदीस है ये आम है, उसके अंदर हर किस्म का खैर शामिल और दाखिल है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई कि तुम लोगों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो तो मुसलमान बन जाओगे। ये चौथी वसीयत थी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। पाँचवीं वसीयत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये थी कि आपने फरमाया कि वला तुक्सिरी ज़हक फ़इन्न कसरत ज़हक तुमीतुल क़ल्ब, कि ज़्यादा मत हंसो क्योंकि ज़्यादा हंसना क्या है, दिलों को मुर्दा कर देता है। ज़्यादा मत हंसो, ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। हमें चाहिए कि हम जिंदा दिल रहें, अल्लाह का ज़िक्र करें। जब इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है तो अल्लाह का ज़िक्र छोड़ देता है, ये बातें छोड़ देता है, और इस तरीके से खैर और शर की पहचान ख़त्म हो जाती है, नेक और बद की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। जब इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है और बेहिस हो जाता है इंसान, वो किसी का एहसास नहीं रखता, वो अपनी ज़िंदगी मगन रहता है, उसकी ज़िंदगी का महवर और उसकी सोच सिर्फ़ और सिर्फ अपने दायरे तक महदूद रहती है। अपने दीगर मुसलमान भाइयों के बारे में कुछ नहीं सोचता हो, सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, अपनी ज़िंदगी मगन रहता है। उसकी छोटी सी दुनिया, उसी के अंदर किसी के साथ कोई तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत कोई लेना देना नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हंसने से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है, और दिल जो है जिस्म का बादशाह होता है। जब बादशाह अच्छा रहेगा तो आपको अच्छी बातों का हुक्म देगा। जब दिल ही मुर्दा हो जाएगा तो जाहिर बात है इंसान ज़ुबान से, अपने हाथ पाँव से कोई खैर का काम नहीं करेगा जब उसका दिल मुर्दा हो गया। इसलिए शरीयत के अंदर दिल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो बड़ी मशहूर रवायत है, जिसमें आपने फरमाया कि हलाल वाज़े हराम वाज़े है, तो आपने आखिर में क्या फरमाया कि इंसान के जिस्म में एक टुकड़ा अगर वो सही हो गया पूरा जिस्म सही रहेगा, और अगर वो ख़राब हो गया तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाएगा। अला वहियल क़ल्ब, आपने फरमाया कि वो दिल है। तो दिल की इस्लाह पर हमें ज़ोर देने की ज़रूरत है। अगर इंसान का दिल सही है तो उसका ज़ाहिर भी सही रहेगा। ये जो ज़ाहिर में इंसान अमल करता है या कोई भी काम करता है तो ये दिल के अंदर जो चीज़ होती है उसी को इंसान ज़ाहिर में करता है। तो इंसान का दिल अगर कवी है ईमान में तो ऐसी सूरत में इंसान अमल के अंदर भी कवी होता है। तो दिल की इस्लाह ज़ाहिर की इस्लाह से ज़्यादा उसकी अहमियत है। जब दिल की इस्लाह हो जाएगी तो ज़ाहिर ऑटोमेटिकली उसकी इस्लाह हो जाएगी। बीज जितना ज़्यादा मजबूत और कवी होगा, दरख्त भी उतना ही कवी होगा। जितना हमारा ईमान कवी होगा, हमारे पास अमाल भी उसी तरीके से कवी होंगे और नेक अमाल होंगे हमारे पास। अगर हमारे पास ईमान नहीं ज़्यादा है, सही नहीं है, कवी नहीं है, तो हमारे अमाल के अंदर भी कमी होगी, अमाल के अंदर भी खलल होगा। इसलिए दिल की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। दिल की इस्लाह बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप बार बार देखिए कुरान मुक़द्दस के अंदर दिल की इस्लाह का हुक्म दिया गया है। इंसान अपने दिल पर जोर दे, दिल को हर तरह की खामियों से, बुराइयों से और हर तरह के अमराज से महफूज रखे। दिल में कीना ना हो, कपट ना हो, कभी ईमान हो, दिल के अंदर मोहब्बत हो, मुसलमानों से, सहाबा से, अल्लाह उसके रसूल से, दीन से कभी मोहब्बत हो। और इस तरीके से दिल को हमेशा इंसान उसे ताज़ा रखे और अल्लाह का ज़िक्र व अस्कार करे, कुरान की तिलावत करे,
اذکار پڑھے اور حدیثوں کا مطالعہ کرے اور اس طریقے سے اچھی محفلوں کے اندر دین کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اس کے اندر شرکت کرے، اس سے دل انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان کے اندر تازگی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ ایسی مجلسوں کے اندر شریک ہو جہاں وعظ و نصیحت ہو، توحید اور سنت کی باتیں ہوں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوں، دین اسلام کی باتیں ہوں، تو انسان کے دل کے اندر ایمان قوی اور مضبوط ہوتا ہے، تو اس سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دل پر زور دینے کی ضرورت ہے، دلوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے، دلوں کے اندر ہمارے کمی آ گئی ہے، ایمان کے اندر کمی اور اسلام کے اندر کمی، بہت ساری چیزوں کے اندر کمیاں ہمارے آ گئی ہیں۔ اس لیے زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو دل کو زندہ رکھیے تاکہ ہم زندہ رہیں، امت زندہ رہے، پورے لوگ زندہ رہیں۔ دل کو زندہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کریں گے۔ اگر دل مردہ ہو جائے گا تو اللہ رب العالمین کو انسان بھول جائے گا، اور جب اللہ کو ہم بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اسی کے مطابق ہمیں بھی اللہ رب العالمین بھلا دے گا۔ اس لیے انسان کو زیادہ نہیں ہنسنا چاہیے۔ انسان کس بات پر زیادہ ہنستا ہے؟ انسان کی اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں، کب موت آ جائے، کب اس کی آنکھ بند ہو جائے، کب اس کی سانس رک جائے، انسان کو بھروسہ نہیں۔ اس لیے انسان زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہنسنا چاہیے لیکن اس کی ایک مقدار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے، آپ بھی مسکراتے تھے، آپ کا اکثر مسکرانا ہوا کرتا تھا، اور آپ نے باقاعدہ اس کو صدقہ بتایا ہے کہ ایک انسان اگر کسی مسلمان بھائی سے یا اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملتا ہے تو کیا ہے، یہ صدقہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اور ایسا صدقہ ہے یہ جس میں مال اور دولت کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہم جب بھی مسلمان بھائی سے ملے خندہ پیشانی سے مسکرا کر کے ملے۔ مسکرانا دلوں کو فتح کر لیتا ہے، یہ دل کی چابی ہوتی ہے۔ اگر انسان مسکرا کر کے ملتا ہے اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ دعوت کا ایک بہت بڑا وسیلہ، بڑا ذریعہ ہے۔ خاص طور جو دعات ہیں، علماء ہیں، ان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یعنی منہ بسور کر کے ہمیشہ غیظ و غضب کی حالت میں رہیں، اور کوئی سوال کرنے والا آئے، کوئی پوچھنے والا آئے، دینی مسئلہ ہے، فتویٰ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو کچھ اشکالات ہیں تو ایسا اس کا جواب دے دیں کہ وہ بیچارہ بھاگ جائے، دوبارہ ہماری مجلس کے اندر شریک نہ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خندہ پیشانی سے اس کے سوال پر خوش ہوں، مسکرا کر کے آپ اس کا جواب دیں، اور مسکرا کر کے اس سے ملیں، اپنے اچھے اخلاق سے اس کے سامنے پیش آئیں، کیونکہ حسن اخلاق بہت اہم چیز ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں توحید کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، شرک کے قلع کما کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، وہیں آپ کا ایک مقصد حسن اخلاق بھی تھا۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھی ہماری بعثت ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے، اپنے ہوں، پرائے ہوں، دشمن ہوں، دوست ہوں، سب کے ساتھ انسان خندہ پیشانی سے ملے۔ اگر ہم اس کو آزمائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے دوست کی تعداد بڑھ جائے گی، اور جن کے دلوں میں آپ کے تعلق سے کچھ حسد ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، وہ آپ کے پکے اور سچے دوست بن جائیں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے غائبانہ طور پر۔ اور یہ دعوت کا بڑا اہم ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملتے تھے خندہ پیشانی سے ملتے تھے۔ حضرت جریر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا، کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ملاقات کرنے سے منع نہیں کیا، اور جب بھی مجھے دیکھا تو آپ مسکراتے ہوئے میں نے آپ کو پایا۔ آپ جس سے بھی ملتے تھے مسکرا کر کے ملا کرتے تھے۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت، امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ مسکرا کر کے، مسکرانے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، سب سے مسکرا کر کے ملتے تھے۔ اور یہ بہت اہم ذریعہ اور وسیلہ ہے دعوت کا۔ آپ غیر مسلم سے ملے، مسکرا کر کے ملے، دیکھیں کس قدر آپ سے متاثر ہوگا۔ مسلمان بھائی سے، سوال کرنے والے سے، کسی سے بھی مسکرا کر کے آپ ملیں گے، وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، آپ کا دوست بن جائے گا۔ بہت اہم ذریعہ ہے، دلوں کو فتح کرنے کی چابی ہے یہ۔ اس کے ذریعے سے انسان دلوں کو فتح کر سکتا ہے، اور نفرت محبت کے اندر، دوستی کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ ہم اس کو آزما کر کے دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، صحابہ سلف صالحین کی سیرت موجود ہے، کس طریقے سے لوگوں سے مسکرا کر کے ملا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، خاص طور سے دعات اور جو علماء اور مبلغین ہیں۔ یہ بہت سارے ہم سے یہ چیز تقریباً ختم ہوتی جا رہی،
ख़त्म होती जा रही। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अक़ीदे की दुरुस्तगी या अक़ीदे की पुख्तगी, ईमान की पुख्तगी इंसान को हुस्न अखलाक से नहीं मना करती। अगर कोई आदमी शिर्क करने वाला है, बिदात के अंदर है, खुराफात के अंदर है, तो आप भी उसके साथ हुस्न अखलाक से पेश आएँ। यहूद कितने आपके दुश्मन थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा मुसलमानों के दुश्मन यहूद हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से उनके साथ मामला क्या करते थे, किस तरीके से आप मुशरिक के साथ मामला क्या करते थे। तो ये ईमान की पुख्तगी, और ईमान एक अलग चीज़ है। दिल में किसी के कुफ्र से और उसके बिदाअत से, उसके शिर्क से नफ़रत, इस बात का मतलब नहीं है कि आप उससे हुस्न अखलाक से पेश आएँ। हुस्न अखलाक से पेश आएंगे, आप उसके साथ मुलाकात करेंगे, उससे बात करेंगे, उसके सवाल का बेहतर जवाब देंगे, बेहतरीन जवाब देंगे, वो आप सिक्का गर्विदा होगा और इस तरीके से उस शिर्क को, बिदात को, खराफात को, तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह छोड़ देगा। वो आपसे मुतासिर होगा आपके अखलाक से। तो अखलाक से दिलों को फ़तेह किया जाता है। उम्मत की पहचान अखलाक से होती है। जब इंसान का अखलाक ख़त्म हो जाएगा तो उम्मत भी ख़त्म हो जाती है। लिहाजा हुस्न अखलाक की बेहद ज़रूरी है हमारे लिए, सब के लिए, हर मुसलमान के लिए। तो हमारे नबी ने फरमाया कि ज़्यादा मत हंसो, क्योंकि ज़्यादा हंसने से क्या है, ये इंसान का दिल जो है मुर्दा हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ, सहाबा के साथ, बच्चों के साथ, सब के साथ किस तरीके से खंदा पेशानी से मिलते थे, मज़ाक क्या करते थे। जी हाँ, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है, आपकी ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। तो आप किस तरीके से पेश आते थे, हमें चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो है हम मुताला करें कि किस तरीके से आप लोगों के सामने पेश आते थे, हंस दिया करते थे। बहुत सारे मौक़े पर आप हंसे। एक मरतबा आपने वज़ू किया, अच्छी तरीके से वज़ू किया, तो आप हंस दिए। तो साहबे कराम साहब ने पूछा कि मैं क्यों हंसा। आप लोगों ने नहीं पूछा। तो लोगों ने पूछा क्यों आप हंसते हैं, क्यों आपने हंसा। तो आपने फरमाया कि जब इंसान अच्छी तरीके से वज़ू करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को झाड़ देता है। तो आप इस पर हंस पड़े कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे गुनाहों को झाड़ दिया। खुशी की बात थी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने वज़ू किया, वो भी हंस पड़े। तो आपने वही कहा कि मैं क्यों हंसा। आप लोगों ने सवाल नहीं किया, तो कहा क्यों आपने हंसा। तो फिर हज़रत उस्मान ने यह हदीस सुनाई कि एक मरतबा आपने वज़ू किया और हंस दिए। तो आपने वही फरमाया कि मैंने हंसा, तो आप लोगों ने क्यों नहीं सवाल किया कि मेरे हंसने की वजह क्या है। तो फिर आपने बताया कि हंसने की वजह यह है, खुशी की बात है। तो इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हंस दिया करते थे। और इस बहुत सारी आपकी ज़िंदगी के वाक़यात हैं। एक मरतबा एक साहबी आपके पास तशरीफ़ लाए, रमज़ान में दिन में उन्होंने अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ली। तो आपने कहा कि तुमको रोज़ा रखना है, या गर्दन आज़ाद करना है, या 60 मिस्कीन को खाना खिलाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ कर पाएंगे। तो वही तशरीफ़ फरमा ही थे कि सदक़े की खजूरें आईं। तो आपने कहा कि ऐसा करो, ये खजूर जाकर के लोगों के अंदर बांट दो। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना की दोनों वादियों के दरमियान, पहाड़ियों के दरमियान मुझसे ज़्यादा कोई गरीब और मोहताज और ज़रूरतमंद नहीं है, मैं किसको जाके तकसीम कर दूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, यहाँ तक कि आपके दांत भी ज़ाहिर हो गए। तो आप कहा लगा करके नहीं हंसते थे, मुस्कुराना होता था, और दांत वगैरह कभी कभी सामने के दांत आपके जो है ज़ाहिर हो जाते थे। तो इस तरीके से आप हंसा करते थे। जी हाँ, तो आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से बहुत सारे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया है कि एक सहाबी थे जो देहात में रहते थे, उनका नाम ज़ाहिर था और वो खूबसूरत नहीं थे। तो वो देहात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे हदिया और तोहफ़ा भेजा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे मुलाकात के लिए जाया करते थे। एक मरतबा आप निकले तो बाज़ार में वो कुछ सामान बेच रहे थे। तो आपने पीछे से उनको चिमटा लिया, यानी अपने उनको इस तरीके से पकड़ लिया, हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और उनको जो है चिपका लिया आपने। तो ना देख पाए और कहने लगे कि कौन है, मुझे छोड़ दो। तो जब उनको मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो फिर वो खामोश हो गए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस ग़ुलाम को कौन ख़रीदेगा, इस ग़ुलाम को कौन ख़रीदेगा। ग़ुलाम से मुराद यहाँ पर अल्लाह ताला का ग़ुलाम, क्योंकि हम सब अल्लाह ताला के ग़ुलाम हैं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कौन ख़रीदेगा। जो भी ख़रीदेगा खसारा ही उसको होगा, क्योंकि मैं कोई शक्ल सूरत मेरी नहीं है, तो कौन मुझे ख़रीदेगा। अगर कोई ख़रीदेगा भी तो वो खसारे ही में रहेगा, मेरी कोई कीमत नहीं है। तो हमारे नबी ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारी कीमत अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत ज़्यादा है, तो बहुत कीमती हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा जो है जब उनको देखते थे तो जो है आप मुस्कुरा दिया करते थे, हंस दिया करते थे आप उनको देख करके।
حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ صحابی ہیں اور شمائل محمدیہ میں لوگوں نے اس کو جو ہے بیان کیا ہے۔ اس طریقے سے یہودی ہمارے نبی کے پاس آئے، ایک یہودی عالم نے کہا کہ جو ہے اپنی تورات کے اندر پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو ایک انگلی میں اور زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور تر چیزوں کو ایک انگلی پر اور ساری مخلوقات کو ایک انگلی پر اٹھائے گا۔ تو جب اس نے یہ بیان کیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کہا کہ دیکھو قرآن کریم سے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں پر ہوں گی، آسمان بھی، زمین بھی اور ساری چیزیں۔ تو ان کی تورات کے اندر بھی یہ چیز بیان کی گئی اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، تو آپ ہنس پڑے کہ دیکھیے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا۔ تو اس طریقے سے آپ ہنسا کرتے تھے۔ تو انسان ہنسے مسکرائے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، لیکن بہت زیادہ ہنسنا، قہقہہ لگا کر کے ہنسنا، اس سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے کہ انسان کم سے کم جو ہے ہنسے، اور جب ہنسے تو مسکرانے والی شکل ہو، اور اس طریقے سے قہقہہ لگا کر کے نہ ہنسے، کیونکہ قہقہہ لگا کر کے ہنسنا یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر، ویل ہے ایسے آدمی کے لیے جو جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ہنسائے، شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اس آدمی کے لیے ویل ہے جو جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ہنساتا ہے، ایسے آدمی کے لیے ویل ہے ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہنسنا اور مسکرانا چاہیے، لیکن بہت زیادہ ہنسنا، اس لیے ہمارے نبی نے مسکرانے سے، ہنسنے سے نہیں منع کیا، یہ کہا کہ ولا تکثر الضحک، زیادہ ہنسو مت، زیادہ ہنسنے سے آپ نے منع کیا۔ اللہ رب العالمین بھی ہنستا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، لیکن وہ کیسے ہنستا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں کیفیت کا علم نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے کہ اللہ ہنستا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نزول فرماتا آسمان دنیا پر، اللہ عرش پر مستوی ہوا، اللہ رب العالمین کلام فرماتا ہے، کیسے کرتا ہے کیفیت کا ہمیں علم نہیں، لیکن یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، تو ہمیں بھی ان صفات کو اللہ کے لیے ثابت ماننا چاہیے، لیکن کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ معنی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ضحک کا مطلب ہنسنا، عرش پر مستوی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ عرش پر جلوہ فروز ہونا، عرش پر قائم ہونا، یہ معنی ہے، لیکن کیفیت ہمیں معلوم نہیں، کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے حروف کے ساتھ، آواز کے ساتھ، لیکن کیسے ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے۔ اللہ نے کلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوا، تو وہ سنتے تھے باقاعدہ۔ یہ نفسی کلام نہیں کہ دل میں اللہ نے کلام کیا، نعوذ باللہ، جیسے لوگ کہتے نہیں، اللہ نے کلام فرمایا، کیسے کلام فرمایا کیفیت ہمیں معلوم نہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا، لیکن کیفیت کا ہمیں علم نہیں۔ تو ہنسنا بھی اللہ کے لیے ثابت ہے حدیثوں کے اندر کہ اللہ ہنستا ہے، لیکن کیسے کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ تو ہنسنا شریعت کے اندر منع نہیں ہے، لیکن زیادہ ہنسنا، قہقہے لگا کر کے ہنسنا، یا انسان ہمیشہ ہنستا ہی رہے، جب دیکھو جب ہمیشہ ہنستا ہی رہتا ہے، قہقہے لگا کر کے ایسی زیادہ ہنستا ہے، یا لوگوں کو ہمیشہ جھوٹ بول کر کے ہنساتا ہے، تو یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر منع ہے۔ الغرض اس حدیث کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کی وصیت فرمائی تھی، میں ان 5 چیزوں کو دہرا دوں۔ پہلی بات یہ تھی کہ حرام چیزوں سے بچو، تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بات گزار بندے بن جاؤ گے۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ اللہ نے جو تمہارے لیے مقدر کر دیا اس سے راضی ہو جاؤ، قناعت اختیار کر لو، سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے، کیونکہ مالداری مال کی کثرت کا نام نہیں ہے، مالداری دل کی مالداری کا نام ہے۔ تیسری بات ہمارے نبی نے فرمائی کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، مومن بن جاؤ گے، پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ چوتھی بات ہمارے نبی نے فرمائی جو تم اپنے لیے خیر پسند کرتے ہو وہی خیر دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ پانچویں بات ہمارے نبی نے فرمائی کہ زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حسن روایت ہے، امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ 5 وصیتیں تھیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں ان 5 وصیتوں پر، اور جو بھی وصیتیں ہمارے نبی نے فرمائی ہیں، آپ کی جو بھی حدیثیں اور سنتیں ہیں، ان تمام چیزوں پر اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ پھر آنے والے اتوار کو نئی وصیتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔